ایک آخری بات میں یہ جو میں نے سیکرٹری داخلہ پنجاب سے بات کی کہ ہمارا یہ جو معاشرہ ہے مذہبی معاشرہ، اس میں ایک ایسی غلط چیزیں شامل ہو گئی ہیں کہ کب ہماری جان چھوٹے گی اس سے۔ حکومت سے فاصلے، ریاست سے فاصلے، اور ہیرو وہی بنتا ہے جو زیادہ حکومت کو چیلنج کرے، جو زیادہ دھمکیاں دے۔ یہ ہمارا دین بالکل نہیں ہے۔ آپ ایک اسلامی مملکت میں رہتے ہیں، یہاں آپ کے پاس اس ریاست کے بھی حقوق ہیں، اس حکومت کے بھی حقوق ہیں، اس معاشرے کے بھی حقوق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث لا یغل علیہن قلب مسلم، تین چیزوں کے ہوتے ہوئے مسلمان کا دل خیانت نہیں کر سکتا۔ اخلاص العمل للہ، کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے کریں، دکھاوے کے لیے نہیں۔ ومناصحۃ ائمۃ المسلمین، جو مسلمانوں کے حکمران ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ مخلص ہوں۔ یہاں مناصحت کا معنی نصیحت کرنا نہیں جسے ہم لوگ سمجھتے ہیں، یہاں نصیحت اور مناصحت کا معنی مخلص ہونا۔ ائمۃ المسلمین سے، مسلمانوں کے حکمران سے مخلص ہونا، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ ولزوم جماعتہم، اور جو مسلمانوں کی اجتماعی نظم ہے ریاست کی شکل میں، اس کی پابندی کرنا۔ یہ تین چیزیں، فإن دعوتہم تحیط من ورائہم، کہ اگر تم ایسا کر لو گے تو جو مسلمانوں کی اجتماعی دعائیں ہوں گی وہ تمہارا محاصرہ کر لیں گی اور سازشوں اور فتنوں سے تمہاری حفاظت ہوگی۔ تو آج ہم جن سازشوں سے، جن مسائل سے ہم دوچار ہیں، جو بیرونی ہیں، جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ کل بلوچستان میں 52 مقامات پر بیک وقت حملے ہوئے، تو اتنی بڑی تباہی بربادی یہ قومیت کے نام پہ، حقوق کے نام پہ، شریعت کے نام پہ، جہاد کے نام پہ ہو رہی ہے۔ تو اس موقع پہ ہم سب لوگوں کو اپنی ریاست کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ اکٹھا ہونا چاہیے۔ یہ جنگی حالات ہیں، ان جنگی حالات میں اپنے ملک کے خلاف بولنا، اپنی افواج کے خلاف بولنا، یہ دشمنوں کی حمایت کرنا، اور جو یہاں دشمنی کر رہے ہیں، چاہے وہ خوارج ہوں، چاہے وہ ٹی ٹی پی کے لوگ ہوں، چاہے وہ بیرلے کے لوگ ہوں، ان کی سہولت کاری ہے جو حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور اگر یہ مذہبی طبقے کی طرف سے ہو رہا تھی اور غضب علی غضب، تو اللہ تعالیٰ کے اس غضب سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ ملک ایسی تباہ نہیں ہوتے، عراق، شام، لیبیا، سوڈان، یمن، صومالیہ، یہ کیسے تباہ ہوئے ہیں؟ یہ سب اسلام اور شریعت کے نام پہ تباہ ہوئے ہیں۔ آج یہی تباہی ہمارے ملک میں آ رہی ہے، تو ہمیں بولنا ہوگا، علماء کرام کو بولنا ہوگا، کھڑے ہونا ہوگا۔ اگر ہم نہیں بولیں گے، میں مسجد میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نہیں بولیں گے تو جتنی قتل و غارت گریاں ہو رہی ہے، جتنے بچے یتیم ہو رہے ہیں، عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، اس قتل و غارت گری میں ہم سب لوگ شریک ہوں گے، اس گناہ میں ہم شریک ہوں گے۔ اگر ہمیں پتہ ہے کہ ایک آدمی آپ کو مارنے کے لیے آ رہا ہے اور میں اس کو نہیں بتاتا، نہ اس کو میں روکتا ہوں، نہ آپ کو بتاتا ہوں، اس قتل میں گناہ ہوگا، مجھے نہیں ہوگا۔ تو جس بڑے پیمانے پر یہاں سہولت کاری ہو رہی ہے سیاسی پارٹیوں کی طرف سے، قوم پرست پارٹیوں کی طرف سے، مذہبی سیاسی جماعتوں کی طرف سے، مذہبی تحریکوں کی طرف سے، یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، اور ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، ہمیں شرم آنی چاہیے۔ تو اس لیے میں ایک سخت الفاظ اس لیے بول رہا ہوں کہ اگر اسی طریقے سے رہے گا یہ، تو آپ کوئی ابناء اللہ تو نہیں ہے کہ سب چیزوں کے ہوتے ہوئے آپ بچے رہیں گے۔ ہماری پوری تاریخ ہے، سقوط بغداد کی، سقوط اندلس کی، سقوط خلافت عثمانیہ کی، سقوط مغلیہ سلطنت کی۔ یہ سقوط کیسے ہوئے؟ اسی وجہ سے ہوئے کہ لوگ حق بات نہیں کرتے، سچ بات نہیں کرتے، اور لوگ دو نمبری کرتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی خیانت نہیں کرنی چاہیے، اپنی قوم کے ساتھ بھی خیانت نہیں کرنی چاہیے، اپنے ملک کے ساتھ بھی خیانت نہیں کرنی چاہیے، اپنے بچوں پر ہمیں رحم کرنا چاہیے، اپنے ملک میں امن و امان کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ملک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر میں تمام علماء کرام جو آج تشریف لائے، میں ان کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ ان حالات میں جامعہ الرشید آنا یہ بھی سمجھیں کہ غزہ جانے کے مترادف ہے۔ تو بہت بہت شکریہ آپ حضرات کی تشریف آوری کا، اور انشاءاللہ یہ سفر جاری رہے گا، اور جتنی بھی اس کے خلاف جو گفتگو ہو رہی ہے، جو باتیں ہو رہی ہیں، اس کا مجھ پہ تو الحمدللہ کوئی اثر نہیں، بلکہ چیزیں مجھے مزید مضبوط کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بہت ذائقہ عطا فرمائے۔ میں اپنے بچوں کو پھر ایک دفعہ ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ جن مقاصد کے لیے، جن اہداف کے لیے ادارہ قائم کیا گیا ہے، جو لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اس قابل بنائے اور امت مسلمہ کے ان کو صحیح معنی میں لیڈر بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔